کبھی سوچا ہے کہ جب ہم کوڈ لکھتے ہیں تو کمپیوٹر ہمارے انسانی خیالات کو کیسے سمجھتا ہے؟ یہ تو ایسا ہی ہے جیسے ہم ایک جاسوسی کہانی لکھ رہے ہوں جس میں کئی کردار ہوں، جگہیں ہوں اور بہت سے راز ہوں۔ اب ذرا سوچیں، اگر کہانی کا ایڈیٹر ہر بار بھول جائے کہ کون سا کردار کیا ہے تو کیا ہوگا؟ ظاہر ہے سب گڑبڑ ہو جائے گا۔ کوڈنگ کی دنیا میں بھی کمپیوٹر کو بالکل اسی مسئلے کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو آج ہم اس خفیہ جاسوس سے ملنے والے ہیں جو اس ساری گڑبڑ کو ہونے سے روکتا ہے، یعنی سمبل ٹیبل۔ تو دیکھیں، جب ہم اپنے کوڈ میں لکھتے ہیں لیٹ اسکور ایکولز 100 تو ہم فوراً سمجھ جاتے ہیں کہ اسکور ایک نمبر ہے، لیکن کمپیوٹر کے لیے یہ اسکور لفظ صرف چند حروف کا مجموعہ ہے، اس کا کوئی مطلب نہیں ہے۔ تو پھر سوال یہ ہے کہ وہ اسے کیسے سمجھتا ہے، اسے کیسے پتا چلتا ہے کہ اس میں ایک نمبر رکھنا ہے؟ یہی وہ پہیلی ہے جسے آج ہم حل کرنے جا رہے ہیں۔ اور یہ معاملہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ کوڈنگ کی دنیا کا ایک بہت بڑا چیلنج ہے۔ کمپائلر، جو ہمارے اور مشین کے بیچ میں ایک مترجم کا کام کرتا ہے، اسے صرف لفظوں کا ترجمہ نہیں کرنا ہوتا، اسے ہر نام کے پیچھے چھپی پوری کہانی، اس سے جڑے اصول اور اس کے سیاق و سباق کو سمجھنا پڑتا ہے تاکہ ہمارا پروگرام بالکل صحیح طریقے سے چل سکے۔ تو یوں سمجھیں کہ کمپائلر ایک ماسٹر جاسوس ہے، اسے کوڈ میں موجود ہر مشتبہ یعنی ہر ویریبل اور فنکشن کی ایک فائل بنانی پڑتی ہے۔ اس فائل میں سب کچھ لکھا ہوتا ہے، اس کا نام کیا ہے، اس کی پہچان کیا ہے یعنی کیا یہ ایک نمبر ہے یا کوئی ٹیکسٹ ہے، اور اس کا کام کرنے کا دائرہ کہاں تک ہے۔ اگر اس کے پاس یہ معلومات نہ ہوں تو ہمارا جاسوس بالکل اندھا ہے اور پروگرام تو شروع ہونے سے پہلے ہی فیل ہو جائے گا۔ تو سوال یہ ہے کہ ہمارا یہ جاسوس یعنی کمپائلر یہ ساری معلومات آخر رکھتا کہاں ہے؟ اچھا، تو اس کے پاس ایک خفیہ نوٹ بک ہے جو اس کا سب سے بڑا اور طاقتور ہتھیار ہے، اور کوڈنگ کی دنیا میں ہم اسی خفیہ نوٹ بک کو سمبل ٹیبل کہتے ہیں۔ سادہ لفظوں میں سمبل ٹیبل کمپائلر کے خفیہ فائلنگ کیبنٹ ہے۔ جب بھی ہمارے کوڈ میں کوئی نیا کردار سامنے آتا ہے، چاہے وہ ایک چھوٹا سا ویریبل ہو یا کوئی بڑا فنکشن، کمپائلر فوراً اس کے نام کی ایک فائل بناتا ہے، اس میں اس کی ساری تفصیلات لکھتا ہے اور اسے اپنی اس کیبنٹ میں محفوظ کر لیتا ہے۔ یہ موازنہ دیکھیں کتنا زبردست ہے۔ ایک طرف ایک جاسوس ہے جو اپنی نوٹ بک میں مشتبہ کا نام، اس کے دوسرے نام اور وہ آخری بار کہاں دیکھا گیا تھا یہ سب لکھتا ہے۔ دوسری طرف ہمارا سمبل ٹیبل ہے جو ہر نام، اس کی قسم یعنی وہ انٹیجر ہے یا اسٹرنگ، اور اس کا دائرہ کار یعنی اسے کوڈ میں کہاں کہاں استعمال کیا جا سکتا ہے یہ سب ریکارڈ کرتا ہے۔ کام بالکل ایک جیسا ہے، بس دنیا الگ الگ ہے۔ اچھا، تو یہ خفیہ نوٹ بک آخر لکھی کیسے جاتی ہے؟ یہ کوئی جادو نہیں ہے۔ کمپائلر ایک بہت ہی محنتی کلرک کی طرح ہمارے لکھے ہوئے کوڈ کو ایک ایک لائن کر کے پڑھتا ہے اور بڑی احتیاط سے ہر نئی معلومات کو اپنی نوٹ بک میں درج کرتا جاتا ہے۔ چلیں ذرا اس عمل کو قریب سے دیکھتے ہیں۔ اور یہاں سے ہماری تفتیش شروع ہوتی ہے۔ کمپائلر پہلی لائن پر پہنچتا ہے، لیٹ اسکور ایکولز 100۔ فوراً اس کے جاسوسی والے سینسرز آن ہو جاتے ہیں۔ اسے ایک نیا مشتبہ ملا ہے جس کا نام ہے اسکور۔ کمپائلر فوراً اپنی نوٹ بک کھولتا ہے اور ایک نئی انٹری کرتا ہے، نام اسکور، قسم انٹیجر یعنی یہ ایک عدد ہے، دائرہ کار گلوبل۔ اس کا مطلب ہے کہ اسکور کو پورے پروگرام میں کہیں سے بھی پہچانا اور استعمال کیا جا سکتا ہے۔ بس پہلا سراغ فائل ہو گیا۔ کیس ابھی ختم نہیں ہوا۔ کمپائلر اب آگے بڑھتا ہے اور اسے ایک اور کردار ملتا ہے، ایک فنکشن جس کا نام ہے کیلکولیٹ ٹوٹل۔ یہ کوئی عام ویریبل نہیں بلکہ ایک ایسا ایجنٹ ہے جو کوئی خاص کام کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اور پھر سے بغیر ایک لمحہ ضائع کیے کمپائلر اپنی نوٹ بک میں ایک اور انٹری کر لیتا ہے، نام کیلکولیٹ ٹوٹل، قسم فنکشن، دائرہ کار گلوبل۔ اب دیکھیں اس کی نوٹ بک آہستہ آہستہ بھر رہی ہے اور ہر کردار کا ریکارڈ بڑی احتیاط سے رکھا جا رہا ہے۔ ٹھیک ہے، اتنی محنت کی گئی، اتنی تفصیل سے یہ نوٹ بک تیار ہوئی، لیکن اس کا فائدہ کیا ہے؟ اب آتا ہے کہانی کا سب سے دلچسپ حصہ۔ اب ہمارا جاسوس کمپائلر اپنی اسی نوٹ بک کا استعمال کر کے کوڈ میں چھپے جرائم کو پکڑے گا اور قانونوں کو نافذ کرے گا۔ اب فرض کریں کوڈ میں آگے چل کر کمپائلر کو ایک مشکوک لائن نظر آتی ہے، ٹوٹل از ایکول ٹو اسکور پلس پوائنٹس۔ یہاں 3 نام استعمال ہو رہے ہیں، ٹوٹل، اسکور اور پوائنٹس۔ اب وقت آ گیا ہے کہ ان سب کی شناخت چیک کی جائے۔ کمپائلر تیزی سے اپنی نوٹ بک کے صفحے پلٹتا ہے۔ اسکور، ہاں اس کا ریکارڈ موجود ہے۔ ٹوٹل، ٹھیک ہے فرض کرتے ہیں کہ اس کا ریکارڈ بھی موجود ہے، لیکن پوائنٹس؟ کمپائلر پوری نوٹ بک چھان مارتا ہے لیکن پوائنٹس نام کی کوئی چیز اسے نہیں ملتی۔ اس نام کا کوئی کردار ریکارڈ پر موجود ہی نہیں ہے۔ اور بس وہیں پر خطرے کی گھنٹی بج جاتی ہے۔ کمپائلر فوراً پروگرام کو روک دیتا ہے اور ایک پیغام دکھاتا ہے،
پوائنٹس کی وضاحت نہیں کی گئی ہے۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے اس نے ایک ایسے اجنبی کو پکڑ لیا ہو جو ایک خفیہ آپریشن میں گھسنے کی کوشش کر رہا ہو۔ جرم ہونے سے پہلے ہی مجرم پکڑا گیا۔ یہاں ایک بہت اہم بات سمجھنے کی ہے۔ یہ جو ایرر آیا ہے یہ کوئی ناکامی نہیں ہے، بلکہ یہ سمبل ٹیبل کی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اس نے ایک بہت بڑے بگ کو اسی وقت پکڑ لیا جب وہ صرف ایک خیال تھا، اس سے پہلے کہ وہ ہمارے پورے پروگرام کو تباہ کر دیتا۔ یہ ہمارے کوڈ کا ایک خاموش محافظ ہے۔ تو ہم نے اپنے اس خاموش جاسوس کو کام کرتے ہوئے دیکھ لیا، لیکن اس کی اہمیت صرف غلطیاں پکڑنے تک ہی محدود نہیں ہے۔ آئیے یہ سمجھتے ہیں کہ سمبل ٹیبل آج کے جدید سافٹ ویئر کا ایک گمنام ہیرو کیوں ہے۔ دیکھیں، یہ صرف ایک ریکارڈ کیپر نہیں بلکہ ایک قانون نافذ کرنے والا افسر بھی ہے۔ یہ یقینی بناتا ہے کہ پروگرامنگ زبان کے اصولوں پر سختی سے عمل ہو۔ یہ شروع میں ہی ہماری غلطیوں کو پکڑ کر ہمارا کتنا وقت بچاتا ہے، اور تو اور یہ پس پردہ کمپائلر کو ایسے سمارٹ فیصلے کرنے میں مدد دیتا ہے جس سے ہمارا کوڈ تیز چلتا ہے۔ سچ پوچھیں تو اس کے بغیر آج کی پیچیدہ پروگرامنگ کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ تو یہ کوئی چھوٹی موٹی تکنیکی تفصیل نہیں ہے، یہ وہ پوشیدہ بنیاد ہے جس پر ہماری پوری ڈیجیٹل دنیا کھڑی ہے۔ ہر ایپ جو ہم استعمال کرتے ہیں، ہر گیم جو ہم کھیلتے ہیں، ہر ویب سائٹ جسے ہم وزٹ کرتے ہیں، ان سب کے پیچھے کہیں نہ کہیں ایک سمبل ٹیبل خاموشی سے اپنا کام کر رہا ہے تاکہ سب کچھ ٹھیک سے چلتا رہے۔ تو اگلی بار جب کوئی کوڈ لکھیں تو اس گمنام ہیرو کو ضرور یاد کیجیے گا جو پس پردہ آپ کے کام کی حفاظت کر رہا ہے۔ اور یہ ہمیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ ہماری اس ٹیکنالوجی کی دنیا میں اور کتنے ایسے گمنام ہیرو ہیں جو ہماری نظروں سے اوجھل رہ کر اس پوری دنیا کو چلا رہے ہیں۔